اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی، دراصل یہ پروگرام علم کے اضافے کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے جب جماعت احمدیہ کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہا تو جماعت احمدیہ کے وفد کو اسمبلی میں بلایا اور ان سے پھر سوال و جواب کیے، ان کے موقف کو دیکھا، پھر دیکھو پھر کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں وہ جو مواد تھا، اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہر ایک کو علم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف آپ تک بات پہنچانے کا یہ ہے کہ جو پہلے کی قسطوں میں جو سوالات جماعت احمدیہ کی طرف سے دیے گئے، ان کا خلاصہ اب میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی صرف وہی تعریف قابل قبول اور قابل عمل ہو سکتی ہے جو قرآن عظیم سے قطعی طور پر ثابت ہو۔ جب آپ قرآن کریم کو الہامی کتاب مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری یہ آسمانی کتاب ہے اور وہ اسلام کی بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے تو وہ مکمل ضابطہ حیات۔ تو اس طرح جماعت احمدیہ نے وہی موقف اختیار کیا ہے کہ وہی تعریف جو قرآن کریم کرتا ہے مسلمان کی، وہ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی گروہ یا کسی اسمبلی یا کسی ملک کے بادشاہ کو یہ حق ہو کہ وہ قرآن کریم سے ہٹ کر اپنا ایک نیا مسلمانی کا طریقہ بتائے۔ تو جماعت احمدیہ نے تو یہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مسلمان کی وہی تعریف ہونی چاہیے جو قرآن عظیم سے قطعی طور پر ثابت ہو، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر مروی ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس پر عمل ہوا ثابت ہو۔ اس اصل سے ہٹ کر مسلمان کی تعریف کرنے کی جو بھی کوشش کی جائے گی، وہ رکھنوں، خرابیوں اور بیوقوفیوں سے مبرہ نہیں ہوگی۔ بالخصوص بعد کے زمانوں میں جب کہ اسلام بٹتے بٹتے 72 فرقوں میں بٹ چکا ہے، تو اس زمانے میں کی جانے والی تمام تعریفیں اس لیے بھی رد کرنے کے قابل ہیں کہ آپس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ بیک وقت ان سب کا قبول کرنا کسی کو بھی ممکن نہیں ہے، اور کسی ایک کو اختیار کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں کہ اس طرح ایسا شخص دیگر تعریفوں کی روح سے غیر مسلم قرار دیا جائے گا، اور اس دلدل سے نکلنا کسی صورت میں ممکن نہیں رہے گا۔ جسٹس محمد منیر صاحب نے 1953 کی انکوائری کے دوران، 1953 میں بھی ایک ایجیٹیشن ہوا تھا، وہ پھر اس ایجیٹیشن کے اینڈ پر ایک کمیشن بیٹھا تھا ججوں کا، جس کے سربراہ جسٹس محمد منیر صاحب تھے۔
ان کی انکاری کے دوران یہ مسئلہ پیش ہوا کہ مسلمان کی تعریف کی جائے، تو ان کے جب مسلمان کی تعریف پر روشنی ڈالنے کے لیے ان کو کہا ملا کو، تو کوئی دو عالم بھی کسی ایک تعریف پر متفق نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس بارے میں جسٹس منیر صاحب افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علماء کی طرف سے کی گئی مختلف تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس امر کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم کسی قسم کا تبصرہ کریں، سوائے اس کے کہ کوئی بھی دو عالمان دین اس بنیادی مسئلہ پر متفق نہیں۔ کوئی بھی دو عالم دین 72 فرقوں کے دو علماء کو اگر آپ بلاؤ تو وہ بھی آپس میں اتفاق نہیں کریں گے مسلمان کی تعریف کا۔ اگر ہم بھی اس عالم دین کی طرح اپنی طرف سے ایک تعریف کر دیں، جج کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی طرف سے تعریف کر دیں تو باقی تمام تعریفوں سے مختلف ہو تو ہم خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ہم علماء میں سے کسی ایک کی طرف سے کی گئی تعریف اختیار کریں تو ہم اس عالم کے نظریہ کے مطابق تو مسلمان رہیں گے، یعنی اس عالم کے نظریہ کے مطابق جس کے مطابق تعریف ہوگی تو آپ مسلمان ہیں، باقی 72 علماء آپ کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ تو اس عالم کے نظریہ کے مطابق تو مسلمان رہیں گے، لیکن دوسری ہر تعریف کے مطابق کافر۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات 1953 صفحہ 218۔ جسٹس منیر جس نتیجہ پر پہنچے ہیں اس سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان کی تعریف کے بارے میں رپورٹ کی تدوین تک کبھی کوئی ایسا اجماع نہیں ہوا جسے سلف صالحین کی سند حاصل ہو، لہٰذا آج کوئی بظاہر متفق علیہ تعریف پیش کی جائے تو اسے امت کی اجماعی تعریف ہرگز قرار نہیں دیا جائے گا اور اسے سلف صالحین کی سند حاصل نہیں ہوگی۔ بالکل بات ٹھیک ہے۔ پس جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ مسلمان کی وہی دستوری اور آئینی تعریف اختیار کی جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، اور جو اسلامی مملکت کے لیے ایک شاندار چارٹر کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے لیے ہم 3 احادیث نبویہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کی تعریف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، اس کی مزید ضرورت نہیں ہے اور تعریفیں کرنے کی، اور تعریفیں کرنے سے تو 72 تعریفیں ہوں گی، کیونکہ 72 فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرنے کو تیار، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا گیا ہے، فتوے لگائے گئے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے انہوں نے اسلام کی ہے، آپ وہی رکھیں، اس پر اکتفا کریں، تو آپ اس دنیا میں بھی امن میں رہیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو امن نصیب ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کے بیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور سے پوچھا، کیا پوچھا؟ مجھے اسلام کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، سبحان اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر راستہ کی توفیق ہو تو حج بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، حضور نے بجا فرمایا۔ راوی کہتے ہیں ہمیں اس بات تعجب آیا
کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، نیز یوم آخر پر بھی ایمان لائیں، اور قضاء و قدر کے بارے میں خیر و شر پر بھی ایمان لائیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ تو یہ ہے تصدیق جو جبریل علیہ السلام کے سامنے حضور علیہ السلام نے کی۔ پھر دوسری حدیث ہے، اہل نجد میں سے ایک شخص پر پراگندہ والوں والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنتے تھے لیکن ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص زیادہ قریب ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ حضور سے اسلام کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں مقرر ہیں۔ اس نے کہا ان 5 کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بجز نفل نماز کے جو تم ادا کرو۔ حضور نے پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے پوچھا رمضان کے روزوں کے علاوہ اور بھی روزے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے کہ تم بطور نفل رکھنا چاہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ اور بھی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے کہ تم بطور نفل زیادہ ادا کرنا چاہو، زکوٰۃ زیادہ بھی دے سکتے ہو۔ وہ شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور یہ کہہ رہا تھا باخدا میں ان احکام پر نہ زیادہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ثابت ہوا تو ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اگلی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ یہ بخاری کی جلد اول میں درج ہے، مسلمان کی تعریف۔ جب مسلمان کی تعریف آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو اسمبلیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ مسلمان کی تعریف کی جائے۔ اس کا ترجمہ ہے جس شخص نے وہ نماز ادا کی جو ہم کرتے ہیں، اس قبلہ کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ پس تم اللہ کے دیے ہوئے ذمے میں اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرو۔ آپ یہ بتائیں اس میں کہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کہاں ہے اس میں مسلمان ہونے کے لیے؟ اس کا ذکر نہیں ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ جو نماز ادا کرتے ہیں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے، جو ہمارا ذبیح کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور قبلہ اس کا وہی ہے جس کی طرح رخ کرتے ہیں، ہمارا ذبیح کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، وہ مسلمان ہے۔ ہمارے مقدس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس تعریف کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع و مانع الفاظ میں عالم اسلامی کے اتحاد کی بین الاقوامی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی بنیاد ہے عالمی اخوت کی، مسلمانوں کی۔ ہر مسلمان حکومت کا فرض ہے کہ اس بنیاد کو اپنے آئین میں نہایت واضح صحیح سے تسلیم کرے اور لکھے، ورنہ امت مسلمہ کا شرازہ ہمیشہ بکھرا رہے گا اور فتنوں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔
قرون اولیٰ کے بعد گزشتہ 14 صدیوں میں مختلف زمانوں میں مختلف علماء نے اپنی من گھڑت تعریفوں کی روح سے کفر کے جو فتاوے صادر فرمائے ہیں ان سے ایسی بھیانک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کسی ایک صدی کے بزرگان دین، علماء کرام، صوفیہ اور اولیاء اللہ کا اسلام بھی ان تعریفوں کی روح سے بچ نہیں سکا، اور کوئی ایک فرقہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس کا کفر بعض دیگر فرقوں کے نزدیک مسلمہ نہ ہو۔ اس ضمن میں ضمیمہ نمبر 5 لافظہ ہے۔ یہ ان کو اسمبلی کو آپ نے جماعت کا موقف لکھ کر دیا تھا کہ اگر آپ مسلمان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں وہ ہو چکی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی ججوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے امت مسلمہ پر۔ کس طرف یہ جا رہی ہے، یہ یقیناً تباہی کی طرف جا رہی ہے اور خدا کے عذاب کی طرف جا رہی ہے۔ جو غیر فطری فیصلے جب امت میں ہونے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خود سنبھالتا ہوتا ہے، اور وہ اس کا حافظ و ناصر ہے۔ وہ صحیح راستے چلنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔